Gul Tejara جو کہ گل پلازا کے بالکل برابر میں. The beautiful decor, it's a centrally air-conditioned mall with separate male and female prayer areas, and they have a baby feeding room as well. Escalators and elevators with all the safety measures are also available. تو اب شاپنگ کرتے ہوئے تھکن کی کوئی گنجائش نہیں. Gents, ladies اور kids collections کے ساتھ ساتھ experience the home decor and kitchen items of all the top-notch brands which are available at Gul Plaza in the same price but better experience. You can let your kids enjoy at the kids play area while you easily enjoy your shopping. And this mall provides comfortable environment for its female visitors by providing designated parking spaces exclusively for ladies. And you guys can participate in the lucky draw and win some exciting prizes. So don't forget to visit Gul Tejara Mall for bigger and better experiences. السلام علیکم جی، میں ہوں شکیل شاہ. کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے. امیرا جولرز مینا بازار حاجی طیب زنداری صاحب نے لگا دی ہے سیل 11/11. جی ہاں، 21 اور 22 کیرٹ کی خریداری پر آپ کو 11% کا ڈسکاؤنٹ اور ساتھ میں تین انعامات، جس میں چاندی کی ٹاپس ہیں، چاندی کا رنگ ہے اور ساتھ میں لاکٹ ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور امیرا جولرز مینا بازار پہ فوراً پہنچیے. خاص طور پہ فیملی ماؤں بہنوں کے لیے ڈسکاؤنٹ 11/11 سیل لگی ہوئی ہے. اس سال کی آخری سب سے بڑی سیل امیرا جولرز کے جو آنر ہیں حاجی طیب زنداری صاحب، انہوں نے آپ کے لیے ہمارے کہنے پر عام عوام کے لیے سیل لگا دی ہے. پہنچیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. میں بھی آ رہا ہوں. شکریہ. یادگار رمضان ٹرانسمیشن پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیونگ ہوم ڈپارٹمنٹل اسٹور، IHRI، دادا بھائی گروپ آف کمپنیز، وڈیرا ٹریول اینڈ ٹورز، رومی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کاسموس ریٹیلرز، شان مارکیٹنگ، جے پردیسی، ریحان آٹا چکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبدالرب والانی، وائس آف میمن نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان میں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ دکھایا اور ہم اس میں موجود ہیں. کاش کہ واقعی یہ رمضان ہمارے لیے یادگار رمضان ہو اور ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کر سکیں، صحیح معنوں میں اپنے روزوں کو رکھ سکیں، تراویحیں پڑھ سکیں اور نمازیں پڑھ سکیں، اور ذوق و شوق ہمارا اسی طرح رہے رمضان کے بعد بھی. اللہم آمین. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک شناخواں. تو ہمارے ساتھ آج شناخواں موجود ہے احمد رضا قادری جیٹھوا صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان، جو ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز دوست بھی ہیں. ہمیشہ ان کا ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اسکن کے بہت ہی اچھے اسپیشلسٹ ہیں. کئی میڈیکل کیمپس ہم ان کے ساتھ رہ کے کر چکے اور یہ ماشاءاللہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کا بھی بڑا جذبہ رکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہزیب، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صاحبزادے ہیں ان کے، ہمارے ڈاکٹر عبدالرحمان کے جنرل فزیشین ہیں، اور میرا خیال ہے یہ واحد جنرل فزیشین یا ڈاکٹر ہوں گے ہماری میمن کمیونٹی سے جو سندھ رینجرز میں اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم.
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अहमद रज़ा भाई हमारे। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, ये बताएं, माशाअल्लाह इतना आपका वसी तजर्बा है और स्किन के मामलात आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है माशाअल्लाह, इसमें कोई अलग किस्म के केसेस आते हैं क्या? देखिए, रमज़ान में स्किन स्पेशलिस्ट का जो रोल है ना, वो ये होता है कि ज़्यादातर वो चीज़ें हमारे सामने आती है कि लोग, अब जैसे पूरा दिन हम फास्टिंग में होते हैं, रोज़े में होते हैं, तो हम पानी वगैरह नहीं पी सकते और उसके साथ साथ हम डाइट्स वगैरह में भी हमें फ्रीक्वेंटली नहीं लिया जाता। उसमें स्किन के ज़्यादातर केसेस हमारे पास आते हैं, वो स्किन ड्राइनेस के, स्किन एलर्जीज़ के, ये चीज़ें ज़्यादा होती है। या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा अफ्तार पार्टियाँ वगैरह ये अटेंड करते हैं तो इसमें ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें वगैरह खा लेते हैं, तो इसमें ज़्यादातर स्किन के प्रॉब्लम उस तरीके से सामने आते हैं। स्किन एलर्जी में या मैदे में तेज़ाबियत की वजह से स्किन एलर्जी हो जाती है, या स्किन ड्राइनेस की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम्स हो जाती है और चेहरे की खूबसूरती वगैरह कम हो जाती है, रिंकलिंग ज़्यादा हो जाती है, ये चीज़ें ज़्यादा आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाफी साहब, आप माशाल्लाह अपने फादर से कितनी इंस्पिरेशन मिली है ये आपने जो डॉक्टर होने का शोबा मुंतखब किया? क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर बनना आजकल बड़ा ही टफ जॉब है, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने आपके फादर को देखा है अक्सर मेडिकल कैंप्स में ये नाश्ता लेकर आते हैं साथ और अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आते हैं। और ऐसा लगता था कि डॉक्टर साहब जो है वो आज जिस तरह लोग इतवार को पिकनिक में जाते हैं ना फैमिली के साथ, ये मेडिकल कैंप में आके पिकनिक करते थे। तो ये मेरे लिए तो एक रोल मॉडल थे कि भाई अपनी पूरी फैमिली को लाते थे, इवन अपनी वाइफ को, आपकी सिस्टर को, अपनी सिस्टर को भी लाते थे जो आपको फूफी है, और हम लोगों को सबको नाश्ता कराते थे और हमारा मोरल इतना हाई हो जाता है डॉक्टर साहब हमारे लिए नाश्ता लाए। तो इनकी वजह से कि वो शुरू से साथ कैंप में रखा, सारी चीज़ें देखते रहे, सीखते रहे, आहिस्ता 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 रुझान बढ़ता गया। पहले तो बंदा अपने माँ बाप से ही सीखता है, घर वालों से ही सीखता है, जो माहौल मिला, जो तालीम मिली, फिर उसी तरफ बंदा जाने की कोशिश करता है। तो अब ये तजर्बा लेके जब आप रेंजर्स में गए तो वहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। कहने को तो मैं जनरल फिजिशियन हूँ, एक जनरल डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ इनके साथ साथ कैंप करते करते ऐसे सीखते सीखते स्किन की भी काफ़ी बीमारियों का इलाज कर लेता हूँ। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या एक चीज़ बता दें कि मेमन कम्युनिटी में तो कोई रेंजर्स का या तस्वुर ही नहीं है, तो अभी आप एज अ मेमन जब रेंजर्स में एज अ डॉक्टर अपॉइंट हुए तो कैसा फील होता है और वहाँ पर आपको फीडबैक कैसा मिलता है रेंजर्स ऑफिसर से जो वहाँ पर होते हैं? वहाँ मेमन कम्युनिटी बहुत ही कम है, ज़्यादा रेंजर्स में ना होने के बराबर है। कोई एक आध नज़र आ गया वरना नहीं होता। ज़्यादातर पंजाब साइड के होते हैं, KPK के होते हैं, बलूचिस्तान के होते हैं, मगर जो उसमें उनमें सबसे कम कम्युनिटी है जो मेमन की। सिंधी भी होते हैं मगर मेमन की सबसे कम कम्युनिटी। अच्छा, रेंजर्स काम तो कराची में जो करती है उनको पता होगा कि मेमन कम्युनिटी कितनी जो है ना वो अमन पसंद है। वो जो अपने जो मामलात काम कर रहे होते हैं मेमन कम्युनिटी से वो मुंसलिक होते हैं, उनके साथ साथ चल रहे होते हैं, मगर रेंजर्स के अंदर मेमन को नहीं रखते। ज़्यादातर पंजाबी साइड से लोग, हमें सख्त आदमी चाहिए ना। जी बिल्कुल, सख्त ट्रेनिंग के लिए सख्त आदमी चाहिए। ठीक है अहमद रज़ा साहब, कुछ नात मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रूह लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रूह लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते गए, ये करम गए हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते गए, और वो ही भरते गए झोलियाँ सबकी, वो समझते गए बोलियाँ सबकी।
وہ ہی بھرتے گئے جولیاں سب کی، وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے، اور اپنی اوقات صرف اتنی گئے، کچھ نہیں بات صرف اتنی گئے، کہ قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے گئے، یہ کرم گئے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے، رخ لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، احمد اللہ بھائی، آپ نے دل خوش کر دیا آج ہمارا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، یہ بتائیں، آپ نے ماشاءاللہ اتنے میڈیکل کیمپس کیے، انسانیت کی خدمت کے، آپ نے صحیح معنوں میں حق ادا کیا، اور میں نے ذکر بھی کیا آپ اپنی فیملی کو لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا شہر ہے کراچی، اس کے باوجود ہمیں اس طرح کے میڈیکل کیمپس لگانے پڑتے ہیں، اور وہاں پر سب سے زیادہ جو مریض ہوتے ہیں وہ اسکن کے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ اسکن کی جو میڈیسن ہوتی ہیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں، پھر اسکن کا ڈاکٹر بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اسکن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، بیسیکلی آپ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ایک وہ پھیلنے کا جو ان کا جو رجحان ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں غربت، غریبی زیادہ ہے، تو لوگ زیادہ تر ایک چھوٹے سے مکان میں 7-8 لوگ رہتے ہیں، اور کسی ایک کو بھی کوئی اسکن کا پرابلم لگ گیا، یا جیسے دیکھیں آپ کہ زیادہ تر مدرسوں میں، زیادہ تر ایسی جگہوں پہ جہاں اسکولوں میں جب بچے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں سے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے اسکیبیز ہے یا فنگس ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے ایک بچے کو لگتی ہے، اور وہی بچہ جب گھر پہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ ایک لیونگ روم میں رہتے ہیں، ہر آدمی کے لیے الگ کمرہ تو ہے ہی نہیں، وہ کیا ایک ہی ٹاول سب شیئر کر رہے ہیں، سوپ بھی ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، سب ساتھ رہ بھی رہے ہیں، کپڑے بھی سب کے ساتھ دھل رہے ہیں، تو اس طرح یہ ایک دوسرے کو یہ پھیلتے جاتے ہیں۔ جب یہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ کمبائنڈ علاج کرنا پڑتا ہے، اور جو کہ آپ عام جو وہ لوگ جو بیچارے اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پھر یہ میڈیسن برداشت نہیں کر سکتے، اور اتنی کاسٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے یہاں حکومت یہ جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ان چیزوں کے لیے علیحدہ فنڈس ہونے چاہیے، علیحدہ دوائیں ہونے چاہیے جو پوری فیملیز کو ٹریٹ کرے، صرف یہ نہیں کہ جو مریض آتا ہے اس کو ٹھیک کرے۔ ہمارے یہاں تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہاسپٹلوں میں ایک سرنج تک نہیں ہے، تو وہ میڈیسن کہاں سے دیں گے؟ لیکن آپ نے تو ایک مہربانی کی ہے، جس علاقے میں آپ نے کلینک رات میں کرتے ہیں آپ، وہ تو بہت غریب علاقہ ہے، اور وہ میرے خیال 300 روپے میں آپ سب کچھ دے دیتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، ان کا چیک اپ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اور 3-4 دن کی میڈیسن بھی دیتا ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، 3-4 دن کی میڈیسن دیتے ہیں۔ میں نے اپنا جو کیریئر جو شروع کیا تھا وہ اسی علاقے سے شروع کیا تھا، اولڈ سٹی میں۔ حالانکہ اب میرا جو کلینکس یہاں تاری روڈ پہ بھی ہے، گارڈن پہ بھی ہے، مگر میں نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور ان کے ساتھ جتنی بھی میں بینیفٹ کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور ان کو اکثر لوگوں کو میں فری آف کاسٹ بھی دیکھ لیتا ہوں اس میں بھی، اور ان کو میڈیسن میں بھی میں جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں
اللہ पाक आपको दर्जे और बुलंद करे, आपको और तरक्की जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं, आपने खुद देखा होगा कि मैं अपना टाइम वगैरह वो नहीं देखता, एक दिन छुट्टी का होता है उसमें भी मैं सुबह से लेकर रात तक वो कैंप में लगा हुआ था। नाज़रीन, मैं डॉक्टर रहमान, देखें एक तो होता है ना आदमी जानता नहीं हो, कोई बैठा हो सामने आपके बात कर रहा हो, तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, हम भी कभी फ़ोन करके किसी को भेजते हैं कि डॉक्टर साहब ये गरीब आदमी है, इसको देख लें, और तो उसको देख भी लेते हैं, उसको मेडिसिन भी दे देते हैं और बड़ी फेवर करते हैं। बल्कि इनके क्लिनिक में भी कोई ऐसा शख्स आता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। और आपको पता है हम जो मेडिकल कैंप्स करते हैं वो तो वैसे ही वेलफेयर इदारे करते हैं, तो वहाँ भी ये अपनी गाड़ी से आते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करके, इवन के नाश्ता भी लेकर आते हैं हमारे लिए कि भाई आप लोग नाश्ता भी करें। तो ये डॉक्टर साहब आपका बड़ापन है, अल्लाह आपको तरक्की दे। बस ये कि मेरी एक ख्वाहिश है कि भाई मेरी ज़ात से जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है उनको मैं पहुंचाऊं फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे प्रैक्टिस करेंगे आगे, ये प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी। हमारा डॉक्टर, हमारे जो डॉक्टरों का जो काम है ना आजकल बड़ा ख़तरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक साथ चल रहे, आगे भी साथ चलेंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह आपको तरक्की दे और आप मज़ीद आगे इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते हैं। ये मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर है और मेरी प्रैक्टिस में मेरे साथ ही वो इंस्पायर्ड होकर वो डॉक्टर भी उन्होंने, हालांकि मैं उनसे कह रहा था आपकी तो एक फैमिली में आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, आपकी बेटी भी डॉक्टर है, आपका बेटा भी डॉक्टर है, तो एक इंस्टीट्यूशन तो आप ही लोगों ने बना लेना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। जो आपकी बेटी है उसने क्या, इसने अभी हाउस कंप्लीट किया है और ये भी स्किन स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो आपके साथ क्लिनिक करेगी? मेरे साथ करेगी और मेरे साथ ये अक्सर कैंप में भी साथ होती है और मैं कॉस्मेटोलॉजिकल वो प्रैक्टिस भी करता हूँ ना, वो जो एस्थेटिक प्रैक्टिस आजकल तो उसमें मेरे साथ ही होती है। जितने प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो फिलर, बुटॉक्स और सारी वाइटनिंग के, ये सारी चीज़ें ये दोनों बच्चे मेरे। डॉक्टर साहब की सिस्टर का ताल्लुक जो एजुकेशन से है, वो पढ़ाती हैं, लेकिन वो मेडिकल कैंप में आती हैं तो वो लोगों की शुगर चेक करना शुरू कर, शुगर, ब्लड प्रेशर। तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, वो एक मोटिवेशन होती है ना, एक साथ एक चलता है तो इंसान वो एक तरीके से उनको भी एक ख्वाहिश होती है, एक चीज़ होती है। जी जी जी, जी। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं खुद सुबह से चला जाऊँ तो ये घर पे होते हैं उनको भी साथ लेके चलता हूँ, चलो आप भी थोड़ा सा एंजॉय करो, देखो कि क्या क्या हो रहा है। पिकनिक पे तो लेके नहीं जाएंगे, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि आप पिकनिक पे लेके जाएंगे, उनकी पिकनिक वही हो जाती है, उनकी पिकनिक वही हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप लोग उससे भी मुलाकात हो जाती है, आप लोग जिस तरह अपने हिसाब से खिदमत करते हैं तो आपको भी एक थोड़ी सी वो मोटिवेशन हो जाती है, फेवर हो जाता है थोड़ा सा, और एक मिल बांट के काम अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, जो हमसे हो सकता है, बहुत बड़ी बात तो नहीं करते मगर जितना अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, वो कर लेते हैं। जी, ये थे डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब और मोहम्मद रज़ा साहब। नाते मकबूल रसूल के कुछ अशार हो जाएं। शायर फरमाते हैं, बुला लो फिर मुझे शाए बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाए बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शबीर सबर फातिमा हैदर मदीने में, पे शबीर सबर फातिमा हैदर मदीने में, सलाम शौक कहना जागिरो मेरा बीरो रो कर, सलाम शौक
کے گئے ناظروں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا کہ رہتے گئے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے گئے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اب ہم اپنے نشست کی اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آخر میں یہ بتائیں جو آپ کی یہ جو ڈرماٹولوجسٹ والی فیلڈ ہے اس میں بڑا دھوکہ ہوتا ہے. لوگ جو ہے پورا جو ہے نا ایک مریض کو جو ہے نا نوچ لیتے ہیں کچھ, کیونکہ وہ اپنی پبلسٹی اتنی کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی میری اسکن کا یہ مسئلہ ہے یا میرے بالوں کا یہ مسئلہ ہے, تو اتنے مہنگے کورسز ان کو لکھ کے دیتے ہیں. اس کے باوجود کچھ خاص طور پہ آن لائن میں بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں قانون تو ہے مگر قانون کی پاسداری نہیں ہے. اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آن لائن جو چیز آپ کو مشورے دے رہے ہیں وہ وہ کوالیفائڈ لوگ ہیں کہ نہیں ہے, اور کوالیفائڈ جو چیزیں یہ بنا کے دے رہے ہیں اس میں واقعی میں وہ چیز انہوں نے ڈالی ہے یا وہ چیز انہوں نے سیٹنگ کی ہے کہ نہیں. زیادہ تر آن لائن جو چیزیں آ رہی ہیں وہ وہی آپ کے ایک ایڈورٹائزنگ پروسیس میں جا رہے ہیں, مگر آپ کو یہ ہفتہ یا 10 دن میں آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے, بال نہیں بھی آ جائیں گے, جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ جب بھی آپ ہیئرس کا کوئی ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس کو آپ کو تقریباً 1.5 سے 2 مہینے لگیں گے اس کو پروسیس کو, ایک بالوں کے ایک جنریشن کے پروسیس میں. تو وہ اس حساب سے وہ لوگ آپ کے اس میں آ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اکثر ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ٹی وی شوز میں جو نا ڈرماٹولوجسٹ اور وہ آتے ہیں اپنا ایک سیشن کرتے ہیں اور کریمیں بنا رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں, تو وہ بڑا انسپائر ہوتی ہے نا ہماری خاص صرف خواتین جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں. تو پھر وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈ کے آن لائن اس کا نمبر نکالتی ہیں, اس کو فون کرتی ہیں. مجھے یو کے سے بڑی کمپلینس آئی ہیں, مجھے یو ایس اے سے بڑی کمپلین آئی ہیں, یار ایسا ہوتا ہے. بلکہ پاکستان میں اٹ سیلف جو آن لائن جو پرچیزنگ کرتے ہیں اس میں بڑے فراڈ سامنے آ رہے ہیں, سمجھے. مگر اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں ایک جلد بازی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار گورے ہو جائے فوراً مجھے بھی کر دیں ڈاکٹر صاحب گورے. آپ کو گورے تو کر دیں گے, بعد میں اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اب جیسے ینگ جتنی بھی لڑکیاں وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتی ہیں, ہمارے حسنین بھائی بھی بیٹھے ہیں لیکن ان کی وائف جو ہے نا کمپلین کرتی رہتی ہے, یہ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی وائف بولتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی ڈاکٹر آئے تو گورا کرنا ہے. نہیں, ان کو گورا کر دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, ہمارے یہاں بیسیکلی شادیوں وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے. لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے جب اس کو دیکھنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی گوری ہونی چاہیے, پہلے یہ چیز ہونی چاہیے. اب وہ زیادہ جو گوری جو چیز کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اسٹیرائڈس وغیرہ. جب اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں تو سارے چہرے پہ ایکنی اور سارے بال نکل آتے ہیں اور چہرہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں اچھے لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان سے صحیح مشورہ لے کے صحیح ٹریٹمنٹ کرے تو اس سے اتنی کاسٹ بھی زیادہ نہیں آتی اور پراپر ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ برداشت ضرور رکھیں کہ ایک دم سے کوئی چیز کوئی بھی اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا وہ ایک دم سے نہیں ہو سکے گی, یہ چیزیں سلو ہوگی. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جلدی ہو جائے تو اس لیے ہم فراڈ میں آ جاتے ہیں. تو آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے اس طرح کے معاملات کے لیے کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس نے ڈرمیٹولوجی وغیرہ میں کچھ ان کے پاس علیحدہ سے ڈگری ہے, MCPS FCPS جو ڈگری ہے ان کو سلیکٹ کریں. اور پھر آپ لوگوں سے ریویو
جیسے اپنے خاندان وغیرہ ان لوگوں سے ریویو لیتے ہیں, تو اس طرح کر کے آپ کسی اچھے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں. اس طرح آپ چینل پہ اس طرح کے آپ جائیں گے تو یہ آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے اور اپنے وہ جج نہیں کر سکیں گے کہ وہ کتنے صحیح ہے. یہ ناظرین, یہ جو ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب یادگار رمضان کی ٹرانسمیشن میں اتنی زیادہ بات ہو نہیں سکتی, تو ہمارا ایک شو ہوتا ہے پانکے کرو, جس میں ہم ان کو بلائیں گے اور باقاعدہ بات کریں گے. اور ہمارا آگے فیوچر پلان کچھ ایسا بھی ہے کہ ڈاکٹر رحمان کا ہفتے میں ایک کم سے کم کلپ ہم چلائیں گے جو اسکن سے متعلق معلوماتی ہوگا. تو ڈاکٹر رحمان نے پہلے یہ چیزیں بہت ضروری ہے, تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے ڈاکٹر رحمان کا ایک کلپ چلے جو معلوماتی کلپ ہو اسکن کے حوالے سے. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں آج کی اس نشست کی یادگار رمضان. ہمارے جو ثنا خواہ ہیں انشاءاللہ وہ اب مناجات اور دعا کی طرف ہم جائیں گے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو, جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ گو, یا الہی نام اعمال جب تلنے لگے, یا الہی نام اعمال جب تلنے لگے, عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ گو, یا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے, یا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے, رب سلم کے گہنے والے غم زدہ کا ساتھ گو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی بخش و مغفرت فرما. یا اللہ ہم تمام کا یہاں پر آنا قبول فرما. یا اللہ ہمارا نماز روزے رکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول مقبول فرما. یا اللہ ہماری تلاوت کرنا رمضان میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول مقبول فرما. یا اللہ جو مانگا عطا کر, جو نہ مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. ناظرین, تو آپ اپنا روزہ افطار کریں اور ہمیشہ کی طرح یادگار رمضان کی اس ٹرانسمیشن وائس آف میمن نیوز کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.